حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند فرماتے ہیں: ایک بحث مباحثہ، دوسرا سوال زیادہ کرنا، تیسرا مال ضائع کرنا۔ ان 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے پسند نہیں فرماتے۔ بحث مباحثہ مقصد یہ ہے کہ کسی بھی بے فائدہ چیز کے اندر ایسے لگ گئے، وہ دلیل دے رہا ہے، وہ دے رہا ہے، اس نے بات کی، ایسے جھگڑے کے اندر چلتے چلتے گھنٹوں تک باتوں میں لگے رہے۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لے گئے، کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، تو حضرت نے بڑی سختی کے ساتھ ان کو ڈانٹا اور فرمایا، یہ بے فائدہ باتوں میں کیوں لگے ہوئے ہو؟ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ حضرت مرزا مظہر جانا رحمہ اللہ ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ ملاقات کے لیے آئے۔ جیسے آئے تو پہلے سے کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ آپس میں تھوڑا سا دور بیٹھ گئے، بولا کہ جب تک حضرت فارغ ہو جائیں تب تک یہاں بیٹھتے ہیں۔ تو آپس میں وہ باتیں کرنے لگے کہ یہ مسجد کا جو حوض ہے، پانی کا وضو خانہ، یہ بڑا ہے یا ہماری مسجد والا گاؤں والا بڑا ہے؟ ایک نے بولا وہ بڑا، دوسرے نے بولا یہ بڑا، اس نے بولا اس میں یہ ہے وہ ہے۔ اس طرح سے باتیں کرتے رہے۔ حضرت ان دوسروں کے ساتھ مسئلہ حل کر رہے تھے۔ جیسے ان سے فارغ ہوئے تو یہ بندے سامنے آ گئے، حضرت ہم بیعت کے لیے آئے ہیں کہ ہمیں ہدایت کریں، اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کے مرید بننا چاہتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تمہارے اندر یہ جو بیماری ہے نا، بے فائدہ بحث مباحثے کی، آپ کو بیعت کرنے کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جا کر کے پہلے اپنی اصلاح کرو، پھر آ جانا۔ پہلے جا کر اس حوض کو بھی ناپ لو، اپنے گاؤں کے حوض کو بھی ناپ لو، پہلے یہ فیصلہ کرو، پھر دیکھا جائے گا۔ تو اس طرح کی ابھی آپ اندازہ کریں کہ اس صرف بحث کی وجہ سے حضرت نے ان کو نکال دیا کہ آپ کے اندر بزرگوں کی باتیں ماننے کا، مسجد کا ادب اور احترام کرنے کا کوئی خیال نہیں ہے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بے فائدہ غیر ضروری چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اکثر ہر جگہ پر جہاں بیٹھتے ہیں بس ایسے لگ جاتے ہیں، گھنٹہ آپ نے باتیں کی، 2 گھنٹہ باتیں کی، آخر میں 1 منٹ کے لیے سوچا کرو، ایک کوئی کام کی بات کی نہیں تو پھر ٹائم ضائع کرنا ہوا نا، بے فائدہ بحث مباحثہ ہوا نا۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے مطلب یہ ہے کہ آپ سے نیکی کی توفیق چھین کر کے نہیں غیر ضروری کاموں میں لگا دیں گے۔ دوسری چیز پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی کہ کثرت سوال یکرہ لکم ثلاثا قیل وقال وکثرت السوال واضاعت المال۔ تو کثرت سوال مانے زیادہ سوال کرنا، یہ کیسا ہے، یہ کیسا، یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا۔ خود پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لوگ آتے تھے ایسے غیر ضروری سوال کرنے کے لیے۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار جواب دے دیتے، کبھی کبھار منع فرما دیتے کہ اس طرح سے سوال نہ کرو۔ ایک مرتبہ انہوں نے آ کر عرض کیا کہ روح کیا ہے، روح کس کو بولتے ہیں؟ ابھی روح کے ساتھ ہمارا کیا کام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یسألونک عن الروح، یہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے متعلق، قل الروح من امر ربی، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، آپ کا کیا کام ہے ان چیزوں کے ساتھ جن کے ساتھ تمہارا واسطہ نہیں ہے۔ آج کل لوگ بولتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا کیا نام تھا؟ تمہارا کیا کام ہے؟ جن چیزوں کے ساتھ تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، اخلاق کے ساتھ زندگی گزارو، بد اخلاقی سے بچو، پڑوسیوں کا خیال کرو، گھر کے اندر دینی ماحول لے آؤ، گناہوں سے بچو، وہ چیزیں پوچھیں۔ باقی وہ فلاں کی عمر کے اندر کتنا فاصلہ ہے، تمہارا کیا کام ہے بھائی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کیا ہے کہ بے فائدہ سوال نہ کیا کرو۔ اور اکثر لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ آپس میں بحث کرتے کرتے پھر بولتے ہیں سائیں یہ مسئلہ کیسے ہے؟ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس مسئلے سے بھی منع کیا ہے، جب جھگڑ رہے ہوں لوگ آپس میں بحث کر رہے ہوں اور آپ کے پاس مسئلے کے لیے آ جائے تو مسئلے کا جواب نہیں دیا کرو۔
संजीदगी के साथ जिसको ज़रूरत हो वो मसला पूछे, जवाब दो। बाकी उनके आपस के झगड़ों के अंदर आपने अगर एक के दो बंदे आ गए, एक की राय दूसरी है, दूसरे की दूसरी है, आपने अगर सही मसला बता भी दिया तो वो इनकार कर बैठेगा, नहीं नहीं तूने उसकी साइड ले ली है। इस वजह से झगड़े के टाइम पर किसी मसले का जवाब नहीं देना चाहिए, नहीं सवाल करना चाहिए। इसके अंदर बेअदबी भी है। लोग बोलते हैं हजरत छोटा सा मसला पूछना है। अरे छोटा, कोई मसला छोटा होता है क्या? अगर छोटा होता तो तू मजबूर होकर के इमाम साहब के पास क्यों आता, मौलवी के पास, मुफ्ती के पास क्यों जाता? तू मजबूर था, परेशान था, बड़ा मसला था तभी तो आया। तो शरीयत के किसी मसले को छोटा न समझा करें, उसको बड़े अदब और एहतराम के साथ वो पूछ करके और मसला जवाब लेकर के अमल करने के इरादे से, अमल के नीयत से जवाब लिया करें। जब पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के पास लोगों ने मसाल पूछना शुरू किया ना ऐसे गैर ज़रूरी, तो अल्लाह ताला ने पाबंदी लगा दी कि क़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदक़ा। अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म नाज़िल फरमाया कि पैगम्बर करीम के पास मसला पूछने के लिए जाओ तो पहले किसी गरीब को सदका खैरात करो फिर जाना। फिर तो लोग गरीब वैसे ही थे, बेचारों के पास कपड़े वगैरह पहनने के लिए नहीं थे, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और ज़रूरी मजबूरी का मसला होता वो भी नहीं पूछ सकते, पहले सदका खैरात करो फिर जा कर के मसला पूछना है। अल्लाह ताला का कुरान में हुक्म आ गया। तो फिर जब बहुत ही लोग पीछे चले गए, यानी उनको यकीन हो गया कि अभी मसला पूछना अहम काम है, गैर ज़रूरी काम नहीं है, तो फिर पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई, अभी सदक़े की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको बोलो अदब एहतराम से मसाइल पूछे। तो ये सारे चीज़ें आदाब हैं, इन चीज़ों का ख्याल करो। बाकी तीसरी चीज़ जो इज़ाअतुल माल, वो इंशाअल्लाह फिर कल के दर्स में। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको हर तरह की बदअखलाकी से, गुनाह से, बुरे कामों से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।